السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، چیپٹر نمبر 2 کا موضوع ارکان اسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ انہیں 5 پلر آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم اسلام کا 5واں رکن یعنی حج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا معنی کیا ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قصد کرنا اور زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاح میں حج سے مراد وہ عبادت ہے جو ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک خانہ کعبہ کی زیارت، طواف، وقوف عرفہ اور دیگر مناسک حج کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ حج کے موضوع کے متعلق مزید جاننے سے پہلے میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں بتانا چاہوں گی تاکہ حج کے موضوع کے دوران اگر وہ ان اصطلاحات کا استعمال ہو تو آپ کو ان کے بارے میں، ان کے میننگز کے بارے میں پتہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے مناسک حج کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو مناسک حج سے مراد حج کے آداب و اعمال ہیں جو حج کے دوران ادا کرتے ہیں، انہیں مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے میقات۔ میقات ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں سے پہلے حاجی کو احرام باندھنا لازمی ہے، یعنی جو بھی شخص جو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام سے پہلے وہ احرام باندھ لے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ روئے زمین کے بالکل سینٹر میں ہے اور پوری دنیا سے لوگ حج یا عمرہ کے ارادے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو ہر سمت سے مختلف مقامات متعین کیے گئے ہیں جہاں سے حاجی احرام باندھ کر آگے وہ خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ تو ان مقامات کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان سے یعنی بر صغیر سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کا میقات کا مقام وہ یلملم کہلاتا ہے، جبکہ مدینہ سے آتے ہوئے یہ مقام ذوالحلیفہ ہے۔ حج کے لیے جب جو بھی لوگ جاتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص لباس پہنتے ہیں، اس لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں ہیں جو سفید رنگ کی وہ پہنتے ہیں۔ عورتوں کے لیے احرام کا وہ کوئی خاص لباس نہیں ہے، ان کا جو بھی لباس انہوں نے پہنا ہے شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو اور سادہ ہو، تو یہی ان کا احرام ہے۔ دوران حج بار بار حاجی وہ خاص کلمات ادا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹرم وہ طواف کی استعمال کی جاتی ہے۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد مسلسل 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ ایک ٹرم سعی کی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹنے کو سعی کہتے ہیں، سین عین چھوٹی ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو حرم کی حدود میں ہی موجود ہیں، تو ان کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ ایک ٹرم وقوف عرفہ کی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر ہو کر حج کا یہ رکن ادا کیا جاتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم بھی کہلاتا ہے۔ اس دن تمام حاجی حج کا خطبہ سنتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر اکٹھی پڑھتے ہیں، تو اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف کا وقف سے ہے، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، عرفات سے ہے، عرفات میدان کا نام ہے، تو اس لیے اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ ایک ٹرم رمی جمار بھی استعمال کی جاتی ہے۔ منا میں 3 جمرات ہیں جنہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کنکری مارنے کو عربی میں رمی کہتے ہیں، تو ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے 3 شیطان بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ان کی قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے جواب میں اسے پتھر مارے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حاجی یہاں پر پتھر مارتے ہیں، اسے رمی جمار کہتے ہیں۔
مینا میں حاجی جو ہے رمی کے بعد قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ تو یعنی جانور کو قربان کرنے کو قربانی کہتے ہیں، یعنی وہ تمام دنیا میں مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو حاجی بھی وہاں پر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد احرام کھولنے کے بعد مرد جو ہیں وہ سر منڈواتے ہیں اور عورتیں بھی سر کے تھوڑے سے بال جو ہیں وہ کٹواتی ہیں، یہ بھی مناسک حج میں شامل ہے، اسے حلق کروانا بھی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی عمارت میں یعنی جو 4 کونے کا ایک کمرہ ہے خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے کونے میں موجود سیاہ پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اسود سیاہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ پتھر کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے آیا ہے، اور یہ جب زمین پر آیا اس وقت بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ سیاہ ہونا شروع ہوا اور اب بالکل سیاہ ہے، تو اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو دوران طواف اسے چھونے یا بوسہ لینے کا بہت اجر ہے، اور اس کو چھونے کو استلام کہتے ہیں۔ حج کے دوران جو ہے یعنی 8 ذی الحجہ کو حج سٹارٹ ہوتا ہے، اس دن کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ ترویہ عربی زبان میں پانی پلانے کو کہتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو حاجی جو ہے جب مینا کی طرف سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو آب زمزم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، تو اسی نسبت سے اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے یوم النحر، نحر کہتے ہیں گلا کاٹنے کو، چونکہ حج کے حاجی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو جانور قربان کرتے ہیں، یعنی ان کا گلا کاٹتے ہیں، تو اس دن کی نسبت یعنی اس عمل کی نسبت سے اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ ایک ٹرم جو ہے ایام تشریق استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے حج کے اصطلاحی معنوں میں بتایا تھا کہ یہ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک مختلف مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، تو یعنی حج جو ہے وہ 13 ذی الحجہ تک ہوتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ یوم ترویہ ہے، یوم النحر جو ہے یہ 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ 3 دن جو ہیں مینا میں جب حاجی جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں، تو ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو یہ عصر تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی 13 ذی الحجہ جو ہے عصر تک کا وقت ہے، اور یہ ان دنوں تک جو ہے وہ حاجی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ طواف حاجی کرتے ہیں، ایک طواف زیارت ہوتا ہے، ایک طواف وداع ہوتا ہے۔ طواف زیارت وہ طواف ہے جب حاجی جو ہے مینا، مزدلفہ اور عرفات سب تمام جگہوں سے ہو کر جب واپس آتے ہیں، تو واپس آ کر جو طواف کرتے ہیں یہ بھی حج کے فرائض میں شامل ہے، اور اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف وداع وہ طواف ہے جو حاجی مکہ کو چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ آخر میں طواف کرتا ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف ٹرمز تھیں جو حج کے حوالے سے اکثر استعمال ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حج جو ہے مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نماز مسلمانوں پر معراج کے موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی اور مسلمانوں پر فرض ہوئی، اور روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، جبکہ اس کے تفصیلی احکامات 9 ہجری میں اتارے گئے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جو 9 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ تو اس سے پہلے بھی حج کرتے تھے لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا تو انہیں حکم دیا تھا کہ اب لوگوں کو حج کا جو ہے لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو اب حج کا اعلان کر دیں۔ تو اس وقت سے تمام مسلمان مختلف کونوں سے ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کے حج کے لیے آتے ہیں۔ تو باقاعدہ جو مسنون طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو ہے مسلمانوں پر جو فرض کیا گیا تو وہ 9 ہجری میں فرض کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے زندگی میں ایک بار ہی کیا، اور وہ 10 ذی الحجہ کو کیا تھا۔ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں مسلمانوں نے حج کیا تھا، جبکہ 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس وقت تاریخی خطبہ جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔
تو جو بھی یعنی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اور اس کی قدرت رکھتا ہے، تو استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی اس کے صحت کے حوالے سے بھی اتنا وہ فٹ ہو کہ چونکہ حج ایک مشکل عبادت ہے، اس کے لیے ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے اور وہاں ٹھہرنا اور مختلف مقامات پر جانا اور اتنی زیادہ گیدرنگ میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو شخص جو اتنی ہمت اور طاقت اور صحت رکھتا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک لمبا طویل سفر ہے، اس کے لیے جانے اور آنے کے اخراجات ہیں، تو وہ اخراجات بھی جو شخص رکھتا ہو تو یہ دونوں چیزیں جس میں موجود ہوں وہ شخص صاحب استطاعت کہلاتا ہے، انہی پر ہی حج فرض ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نماز اور روزہ جو ہے وہ بدنی عبادات ہیں، یعنی اس میں مال انوالو نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے ایک مالی عبادت ہے اور وہ اسی شخص پہ فرض ہے جو ایک خاص مقدار مال کی رکھتا ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے اور اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی انسان کا جسم جو ہے اس کی ہمت و طاقت ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ اس کے مال بھی ہونا چاہیے اور زاد راہ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم حج پہ جاؤ تو زاد راہ لے لیا کرو، لیکن بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو زاد راہ تقویٰ سے یعنی ہم جب بھی جائیں حج کے لیے تو اس کے لیے آنے اور جانے کے سفر کے لیے اخراجات ہوں، وہاں ٹھہرنے کے اور قربانی وہاں کرنی ہے تو تمام اخراجات موجود ہوں، تو ایسے شخص پر ہی حج فرض ہے۔ تو عموماً یہ یعنی مفہوم یعنی لوگوں کے ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جب پوری زندگی گزار کے بڑھاپے میں تمام جو ہے فرائض ادا کر لیے اور حج کے لیے چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ جب بھی کوئی شخص جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کے لیے جانے اور آنے کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے اور ہمت اور طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ جوانی ہو یا کوئی بھی زندگی کی کوئی سٹیج ہو، تو اسی وقت اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حج نہیں کرتا اور اس فریضے کا انکار کرتا ہے اور باوجود استطاعت رکھنے کے حج نہیں کرتا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس نے بھی انکار کیا اللہ کے اس حکم کا تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جس نے استطاعت رکھنے کے باوجود یا کوئی ظالم بادشاہ اس کے راستے میں حائل نہ ہو یا کوئی بیماری اس کو لاحق نہ ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ یہودی اور نصرانی کی موت مرے گا۔ یعنی استطاعت رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر جو حج نہیں کرتا تو وہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں نہیں ہوگا۔ حج ایک جو ہے جامع عبادت ہے، یعنی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ نماز جو ہے اور روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ حج میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج جب کرتے ہوئے وہاں پر نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، انسان دعا بھی مانگتا ہے، وہاں پر حج کا خطبہ سنتا ہے، پھر قربانی بھی کرتا ہے، تمام اور سعی کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تو تمام عبادات کا یہ مجموعہ ہے، ایک بہت ہی جامع عبادت ہے اور اس لیے جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد جو ہے حج مبرور ہے، اور اس حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ حج ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ حلال مال خرچ کر کے حج کرتا ہے اور حج کے دوران جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے آداب بتائے ہیں کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کے اس میں برے کام اور فحاشی کے کام نہیں کرنے اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے، تو انسان برے کاموں اور فسق و فجور سے بچتا رہے تو ایسا حج جو ہے حج مبرور کہلاتا ہے، اور اس حج کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ یا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی اس کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس دوران وہ گناہوں اور برائیوں سے بچا رہا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یعنی جس طرح پہلے دن کا بچہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی اس سے گناہ کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوتی، تو صحیح طور پر حج ادا کر کے آنے والا شخص جو ہے وہ بھی اسی بچے کی طرح ہی ہے کہ کوئی کسی بھی گناہ کا، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں
تمام گناہوں کا وبال جو ہے اس سے اتر جائے گا، اور وہ اس سے جو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ حج کے کچھ فائدے ہیں جو انسان کو انفرادی طور پر ہوتے ہیں، کچھ اس کے اجتماعی فوائد ہیں۔ انفرادی طور پر اس کے فوائد یہ ہیں کہ انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ بہت اس کو یاد آتا ہے۔ بیت اللہ کا جو ہے جب وہ طواف کرتا ہے تو وہاں بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو کر خانہ کعبہ کا جو ہے وہ دیدار کرتا ہے، تو انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر اللہ کے سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اور مقبول حج جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے جنم دیا، تو وہ گناہوں کی بخشش بھی جو ہے، حج جو ہے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس یہ کہ حج جو ہے وہ اس کو جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو جنت میں لے جانے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ حج جو ہے انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہاں حج اس شخص کا مقبول حج کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر جھگڑا نہ کرے اور بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے۔ تو اس طرح انسان جو ہے اپنے آپ پر اپنے کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، تو ضبط نفس جو ہے یہ بھی حج کے ایک اہم فائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ حج کے اجتماعی فائد میں سے یہ ہے کہ حج مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں بلا تفریق رنگ و نسل وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک مرکز کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک مرکزیت کی ایک علامت ہے۔ حج کا ایک فائدہ، اجتماعی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مساوات کا ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تمام دنیا سے مسلمان جو ہے مختلف ملکوں کے، مختلف رنگ و نسل کے، اور امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، تمام ایک ہی تلبیہ کہتے ہوئے، ایک ہی لباس پہنے ہوئے ایک ہی مرکز میں مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر کوئی یہ تفریق نہیں ہوتی کہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی ایک عام آدمی ہے، کس کیٹیگری کا ہے، کس درجے کا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے، کس خاندان سے ہے، تو کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں، ایک ہی طرح کی عبادت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مساوات کا بہت ہی عمدہ مثال حج کے موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ حج کا ایک اقتصادی فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے حجاج وہاں پر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے، مختلف ممالک سے لوگ جو ہے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے لاتے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا سے مختلف لوگ جو ہیں وہاں پر معاشی نفع جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کے نفس کے اندر سے خود غرضی ختم ہو جاتی ہے، جگہ جگہ وہاں پر ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ اکثر شارٹ کوسچنز میں بھی آ جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حج کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک جامع عبادت ہے، صرف اس میں بدن انوالو نہیں ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کا مال، وقت، جسمانی صلاحیتیں اس میں صرف ہوتی ہیں، یعنی ایک جامع ترین عبادت ہے۔ حج جو ہے مسلمانوں کو مساوات، ہمدردی، اظہار و قربانی، ضبط نفس اور تزکیہ اور تقویٰ کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ حج کا فلسفہ ایک یہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے، اور ملت اسلامیہ کے تمام افراد باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرکز مسلمانوں کو مل جاتا ہے، وہاں پر تمام لوگ آ کر ایک دوسرے کے حالات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، مختلف نسلوں کے، مختلف علاقوں کے لوگوں کی جو ہے وہ اس سے آپ واقف ہوتے ہیں، ان کی عادات سے۔ تو اس طرح ایک مرکز کے ساتھ مسلمان جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حج کا فلسفہ ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور جس پر بھی جو بھی شخص جو صحت کے حوالے سے بھی طاقت رکھتا ہو اور مال بھی اس کے پاس موجود ہو، تو زندگی کی جس بھی سٹیج میں ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہے وہ جہاد۔ جہاد کو اسلام کی کوہان کہا جاتا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ جس طرح اونٹ کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بلند جو ہے چیز اس کے جسم میں کوہان ہوتی ہے، تو اسی طرح تمام جو ارکان اسلام ہیں ان میں ان کو بلندی تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جوہد سے نکلا ہے جس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں جہاد سے مراد ہر وہ کوشش جو دین اسلام کی اشاعت سربلندی کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔
تو جہاد کے بارے میں یعنی اس کی ڈیفینیشن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، مختلف اس کی اقسام واضح ہو رہی ہیں کہ وہ دین اسلام کے لیے سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو تو وہ جہاد کہلاتی ہے۔ تو وہ کوشش کس طرح ہو سکتی ہے، اسی حوالے سے جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد، کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، جسے نفس امارہ کہا گیا ہے، یعنی گناہ گار نفس انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور شیطان چونکہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے اور اس کی خون کی رگوں میں اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے، تو اس سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے خلاف کرے۔ جہاد کی دوسری قسم جو ہے وہ شیطان کے خلاف جہاد ہے، کہ اپنے نفس پر کنٹرول پانے کے بعد انسان جو ہے مختلف شیطانوں سے نپٹے۔ شیطان چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے ہر طرف اس نے مختلف جال پھیلائے ہوئے اور انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، تو اس دشمن سے بچنے کا نام جو ہے وہ شیطان کے خلاف جہاد ہے کہلاتا ہے۔ اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو طاغوت جو ہے یہ اصل میں شیطان کی طاقت ہے جو انسان کو ہر وقت جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تو جب انسان علم حاصل کر لے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر لوگوں کی تربیت کا کام کرے، تو یہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ جہاد بالقلم بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ قلم کے ذریعے جہاد کرنا یعنی آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اچھی تحریر کے ذریعے یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، اور خواہ وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے کریں یا پھر آپ مختلف تحریریں لکھ کر جس طرح بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم عام کریں، یہ بھی ایک جہاد کی ایک قسم ہے۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالمال کہلاتا ہے، یعنی دین اسلام کے غلبے کے لیے اور امت کے دفاع کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اگر مال کی بھی ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا باموالکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد کی ایک قسم جہاد باللسان یعنی زبان کے ساتھ جہاد ہے، یعنی کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے وہ داعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے کہا حکم دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے جو بھی موجود ہے وہ ان لوگوں تک بھی بات کو پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ حکم دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، تو جس کے پاس جتنا علم ہے اس علم کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی زبان کے ذریعے بھی جہاد جو ہے وہ ضروری ہے، کہیں بھی برائی کو دیکھیں تو اس کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں۔ جہاد کی پانچویں قسم جو ہے وہ جہاد بالسیف ہے، یعنی سیف عربی زبان میں تلوار کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جہاد فی السیف کی دو اقسام ہیں، ایک مدافعانہ جہاد ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین، ایمان اور جان و مال، عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس جہاد کو مدافعانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ دوسری جہاد کی قسم جو ہے وہ مسلحانہ جہاد ہے، یعنی
کو جو بھی شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ کی حاکمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے وہ کوشش کرے۔ وہ کوشش کسی بھی طرح ہو، خواہ وہ اس کو قلم کے ذریعے کرے، اپنے علم کے ذریعے کرے، واعظ و نصیحت کے ذریعے یعنی زبان کے ذریعے کرے، مال کے ذریعے کرے، یعنی اگر خود نہیں بولنے کی طاقت رکھتا یا لکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو اگر مالدار ہے تو وہ ہر ایسے کام میں جو دین کے غلبے کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اس طرح کے اداروں میں جو ہے وہ اپنا مال لگائے۔ اور اگر اس کا نہیں ہو سکتا یعنی جس طرح بھی جو جس کی طاقت ہے اور ہمت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرے تو یہ مصلحانہ جہاد کہلاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے، ولو کریہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کریں۔ تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جہاد جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو مختلف اس کی صورتیں ہیں اس حساب سے جس کے اندر جو بھی استطاعت و طاقت ہے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جہاد کی فضیلت جو ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھتے ہوئے لڑتے ہیں گویا کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ جہاد ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال یعنی جہاد فرض کیا گیا ہے۔ قتال جو ہے یعنی لڑائی کو کہتے ہیں، یعنی جہاد فی السیف، اس سے مراد ہے۔ پھر مال و جان سے جہاد کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جہاد کی فضیلت میں احادیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کی مدنی زندگی جتنی بھی ہے وہ یعنی اس میں آپ جہاد کرتے ہوئے ہی گزاری۔ کبھی آپ میدان جنگ میں ہیں اور کبھی آپ جو ہے وہ صحابہ کو بھیج رہے ہیں، مختلف دعوتی وفود جا رہے ہیں، تو آپ کی مکمل زندگی جو ہے وہ جہاد سے عبارت تھی اور ہر طرح کا جہاد جو ہے آپ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی ایک صبح یا شام دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے جس پر سورج نکلتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو جہاد کرتے ہوئے جو ہے جو اگر اللہ کے راستے میں جان دے دیں ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں شہید کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ راہ حق میں شہید ہونے والے کا قطرہ خون جو ہے وہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ جو ہیں وہ پہلے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجاہد کی ایک فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ جس شخص کے پاؤں خدا کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں تو پھر ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس کے اور جہاد کے راستے میں اگر کوئی پہرا دیتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ کے خوف سے روئے یا پھر اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے۔ تو یعنی اتنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے عمل کی بتائی کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی جان ہے، تو وہ جان ہی جب لے کر اللہ کے لیے پیش کر دے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو اسی لیے اس شہداء کی جو ہے وہ ان کے لیے بہت اللہ نے اجر رکھا کہ قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے انہیں جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جہاد کے مختلف مقاصد ہیں۔ ایک مقصد پہلا اس کا یہ ہے کہ جہاد اسلام کے دفاع کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی دین کے دفاع کے لیے لڑو۔ دوسرا جہاد کا مقصد یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور ہیں اور وہ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ تو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں اور بلکہ سرزنش کر رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان مظلوموں اور بے بس مرد اور عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے جو ظلم کی وجہ سے تنگ ہیں اور پکار رہے ہیں۔ جہاد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ قیام امن ہے۔
یعنی عمومی طور پر جہاد کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ جہاد جو ہے وہ اس کا مقصد، ایک اہم مقصد ہی یہ ہے کہ امن کے قیام کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنے کے کچلنے کے لیے اللہ نے جہاد فرض کیا ہے، فتنہ برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جنگ اور جہاد میں فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ جنگ وہ اقدامی جنگ ہے، یعنی اس لڑائی کو کہتے ہیں جو ملک گیری کی ہوس سے کی جاتی ہے، یعنی کوئی ایک ملک جو ہے دوسرے پر حملہ کر دے کہ اپنی زمین، اپنی حدود کو بڑھا لے، یا اگر کوئی مالدار ہیں لیکن ان کا دفاع کمزور ہے کوئی قوم، تو ان پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا جائے، تو یہ جو ہے یہ جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ کے نہ کوئی اصول ہوتے ہیں نہ آداب ہوتے ہیں، ہر قسم کی اخلاق سوز حرکتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں مفتوحہ علاقوں کو ویران اور برباد کیا جاتا ہے، اور جنگ کا مقصد جو ہے وہ صرف انسانوں پر غلبہ، علاقوں کو چھیننا، اموال کو چھیننا، وسائل پر قبضہ کرنا، دوسروں کو محکوم بنانا، یہ اس کے اولین مقاصد ہوتے ہیں۔ جبکہ جہاد ایک مقدس جنگ ہے جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے یا فتنہ کی سرکوبی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، آپ نے دشمنوں کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور وہ لوگ جو مقابلے کے لیے نہ آئے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، مفتوحہ علاقوں کی بستیاں نہ اجاڑی جائیں، باغات اور کھیتیاں برباد نہ کی جائیں، تو یہ اس کے لیے کچھ اصول دیے ہیں۔ تو جہاد جو ہے ایک ایسی لڑائی کو کہا جاتا ہے جو کچھ اصول و ضوابط کے تحت لڑی جاتی ہے، جبکہ جنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس میں مفتوحہ علاقوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور وہاں کے کمزور لوگ جو ہیں یعنی عورتیں اور بچے اور بوڑھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، ان کے اموال لوٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ جہاد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔